بالله من الشيطان الرجيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. آخرت کا یقین دلانے کی غرض سے قرآن نے کئی طریقے کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے انسان کا اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ یہ زندگی انسان کی یوں ہی نہیں ہے، جب ختم ہوگی تو وہاں پر بات ختم بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یقیناً لازمی طور پر ہر ایک کو اٹھنا ہے۔ انسان اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس کو دشوار سمجھتا ہو تو سن لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز دشوار نہیں ہے، اور اسی عقیدے کی پختگی کی بنیاد ہے انسان کی زندگی کے سارے اعمال کی اصلاح اور اپنے رب کو ماننے کی بنیاد، اس کا یقین رکھنے کی اور اس کا ڈر پیدا کرنے کی اور اس کے وعدوں پر امید باقی رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلانے کی۔ اس سلسلے میں اس سورہ میں ذکر کیا گیا، جس کی تفصیل گزر چکی، کہ انسان کی خلقت کی اصل ہے کیا؟ انتہائی معمولی چیز تھی جس کو پانی کا نام دیا جا سکتا ہے، پانی کا نام دیا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں موت دی تو پھر اسی انسان کو دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان بات ہے۔ اس کے لیے ذکر فرمایا تھا انہ علی رجعہ لقادر، اس انسان کو دوبارہ اٹھانا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والی بات ہے، یعنی دشوار نہیں ہے۔ اس دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تفصیل آج کی آیتوں میں ہے۔ جب اٹھایا جائے گا تو اس دن انسان کے تمام پوشیدہ بھید مخفی چیزیں جو انسان نے چھپ کر کیا ہو، کسی کو پتہ نہ چلا ہو، ظاہر تو اس کے بعد ظاہری چیزیں تو بدرجہ اولا تمام کی تمام چیزوں کی جانچ پڑتال ہو کر رہے گی، یعنی کوئی چیز چھپی ڈھکی بھی نہیں رہے گی۔ حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل کو قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے۔ ایک تو حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، ناپا جائے گا۔ دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جس کا بھی ایک سے زیادہ جگہ ذکر ہے، انسان کے عمل کے لحاظ سے وہ کیفیت خود بخود اس کے چہرے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ جس کے اعمال برے ہوں گے اس کے اندر شرمندگی والی کیفیت، مایوسی کی کیفیت والی کیفیت، پریشان حال ہونے کو ظاہر کرنے والی کیفیت، اور چہرے کا رنگ سیاہ کر دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، یوم تسود وجوہ، چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور نیک لوگوں کے چہرے پہ زینت میک اپ کر دیا گیا ہے، خوبصورت حسین جمیل بنا دیے جائیں گے۔ اس سے خود وہ کیفیت ظاہر ہوئی، اس کے اعمال کے لحاظ سے جب انسان اٹھے گا وہ کیفیت اس کے بدن سے، اس کے چہرے سے نمودار ہو جائے گی۔ پھر ہر چیز کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم، وہ آسمان جو ذات الرجعہ ہے۔
لفظ معنی ہے رجوع کے معنی پلٹ کر آنا، بار بار پلٹنے والا. اسی لیے تفسیر بھی کئی طریقے سے ہوئی، وہ سارے معنی بھی اس آیت شریف پر. آسمان کی گردش جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد کے اوپر لیل و نہار، شب و روز کا دار و مدار ہو، اس نظام کو بنا کر رکھا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آسمان بمانے پانی، بارش، کیونکہ آسمان سے گرتا ہے، بلندیوں سے گرتا ہے. کہ ایک مرتبہ بارش کو بھیج کر روک دیا نہیں گیا، پھر بارش پڑی، پھر بارش پڑی، پھر رکی، پھر پڑی، پھر سال گزرا، پھر پڑی، پھر پڑی. یہ نظام چلانے والی ذات، اس کی قسم، اتنا سب کچھ نظام اپنی طاقت قدرت میں رکھنے والی ذات کی قسم. اسی طرح زمین کی قسم، جب پودے اگانے کے لیے زمین کو پھاڑ دیا جاتا ہے تو پھٹتی ہے، دانہ اور گٹلی اس میں سے زمین کو پھاڑ کر اوپر نکل پڑتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ قسم کھا کر کہتے ہیں بات کہنے کی، انہ لقول فصل. یہ جو عقیدے کی بات ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی بات ہے، اور یہ کلام کا قرآن شریف ہے جو ابتدا سے انتہا تک وہ جتنے باتوں کو پیش کرتا ہے، غیب کی چیزیں ذکر کرتا ہے. لقول فصل، یہ حتمی قطعی فیصلہ ہے، حق ہے، برحق ہے. تو اس کے اندر جتنے چیزیں نعمتوں کے، زحمتوں کے، جنت کے، دوزخ کے، جنتیوں کے، دوزخیوں کے، جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ قطعی حتمی فیصلہ ہے. اور وہاں ہوا بالحزم، یہ کوئی دل لگی اور مذاق والی بات نہیں ہے. لیکن انسان یقین نہ رکھ کر جو اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ قدرت کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے. جو نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے. احکام کی خلاف ورزی جو کر رہا ہے، جو قرآن احکام کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے. جو قرآن احکام ہیں وہ دراصل اللہ کے احکام ہیں، تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. مکر و فریب اور چالیں اختیار کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو چالیں چل رہے ہیں، چلنے دو. واکیدو کیدا، میں بھی ان کے چالوں کا بدلہ دیتے جاؤں گا. اس کے آثار ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر کروں گا. خود انسان کو انسان پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ایک قوم کو دوسری قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، یا مذہب کے نام سے ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے نام پر مسلط کر دیتے ہیں. جو مذہب صحیح سمجھ رہے ہوں ان کو تنبیہ ہے، جو ظاہری طور پر مظلوم سمجھے جاتے ہیں قدرت کے پاس مظلوم نہیں ہے، وہ ظلم کیے جانے کے حقدار ہیں. نام لے کر اس کا کام نہیں کرتے، نام لے کر اس کے کام کی طرف توجہ نہیں دیتے. ان کو تنبیہ کے لیے، چنے کو تنبیہ کر کر جن کو باقی رکھا گیا ہے ان کو درس اور عبرت دینے کے لیے، اور پھر آخرت میں تو مستقل طور پر. تو یہ لوگ جو چال مکر و فریب چل رہے ہیں، واقعی قیدا، تو میں بھی ان کے چالوں کے اوپر میں چال چلتا ہوں، یعنی ان کا بدلہ دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں. اس کی سزا مل کر رہتی ہے. اب رائے انسانوں، کلام پاک پر باقی رہنے والوں، سب سے پہلے خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بالواسطہ آپ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، یہ دکھ، درد، جوش اور جذبہ رکھ کر جینے والوں کے لیے، اس قسم کی فکر دوسروں میں پیدا کرتا ہوا دیکھنے کی چاہت رکھنے والوں کے لیے سورہ مکی ہے، جس میں سامنا ہے صرف اور صرف اسلام بمقابلے مشرک، کافر، یہود، نصارہ، جو اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، مسلمانوں کی مستقل حکومت نہیں ہے. مسلمان عمل کے اعتبار سے کثیر ہو کر مضبوطی کے ساتھ اسلام کا دعویٰ پیش کرنے کے لائق ابھی ہوئے نہیں ہیں.
ہر ایسے سور میں اس قسم کے احکام ملیں گے، اسے دوسرا نتائج نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، جس میں یہ ہے کہ تم کافروں کو، نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، ظالموں کو ان کے اپنی حالت کے اوپر کہ ظالم ظلم کر رہا ہے خاموش بیٹھ جاؤ، تمہیں گالی گلوچ کر رہا ہے خاموش بیٹھ جاؤ، تمہیں تباہ و تاراش کر رہا ہے کرنے دو، خاموش بیٹھ جاؤ، مہلت دے دو۔ امہلہم رویدا، ارے نافرمانی اصل میں میری ہو رہی ہے، انکار میرا ہو رہا ہے، مذاق میرے کلام پاک کا اڑایا جا رہا ہے، میں باقی رکھا ہوں نا، میں کھلا رہا ہوں نا، پلا رہا ہوں نا، تم میرے بندے نہیں ایسا الگ نہیں کیا نا، میں ختم کر سکتا تھا نہیں کیا نا، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں نا، بہت مہلت دے رہا ہوں، کبھی پیڑھیوں کے پیڑھیاں چل پڑتے ہیں نافرمانی کے اوپر، جب وقت آتا ہے تو قدرت ان کا گلا دبوچتی ہے، اور تمہیں راس ٹکر لینے مقابلہ کرنے کی گنجائش، وہ طاقت و صلاحیت تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے وقت میں ہم بھی تمہیں حکم نہیں دیتے، تاکید یہی کرتے ہیں تم برداشت کرو، صبر کرو، پھر یہ نقصان وہ دنیا کے لحاظ سے تو ہے نقصان، ہو رہا ہے، ہوگا، ملے گا، ابدی زندگی میں مل کر رہے گا، تمہاری پیڑھیوں کو مل کر رہے گا، اگر تم سدھرتے ہوئے تم اپنے نسل کو سدھار کر رکھو گے، باقی رکھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ مشہور و معروف زبان زد ہے، روایت در روایت بنی اسرائیل سے بھی ہوتے ہوئے امت مسلمہ کے اہل علم کے اندر بھی ان کی زبانوں پر بھی رواں دواں ہے یہ واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا، مہمان نوازی، ضیافت کرنا، کسی کو بھی کھلانا، کسی کو بھی گھر پکڑ کے لانا کھلانا، یہ امتیاز کمال درجے سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے امتیازات سے اللہ نے نوازا ہے، شکل بدل کے صحیح، کوئی ایک چیز بھی چھوڑے بغیر، وہ تمام امتیازات آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسلام اور مسلمان کے خوبیوں میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ عجیب ایک مرتبہ یہ ہوا تو آپ تو پکڑ کے لاتے کھلاتے، لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب شخص ایک ایسا آیا، درخواست کیا، ایک دن کے لیے مجھے اپنے پاس ٹھہرائیے، میرے کھانے پینے کا انتظام کیجیے، آپ کے مزاج کے لحاظ سے آپ کے لیے بھاری نہیں تھا۔ اچانک آپ نے اس سے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو جا، میں تجھے مہمان بھی بناتا ہوں، تعظیم و تکریم بھی کرتا ہوں، بلا کسی تعیین مدت کے تیری خدمت بھی کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ شرط نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یوں تجھے مہمان نہیں بناؤں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کا پیام آیا، وحی آئی، اے ابراہیم، تم ایک بندے کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہمیں نہیں مانتا، یعنی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے انسان جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے رزق سے اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو باقی رکھا ہوں، جی رہے ہیں، جلا رہا ہوں،
جو زندگی ان کے لیے مقرر کر رکھا ہوں وہ پوری کی پوری دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان ساری نافرمانیوں کے باوجود میں روزانہ ان کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، باقی رکھتا ہوں، زندہ رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام نہیں لانے کا اعلان کیا تو آپ اس کی مہمان نوازی سے انکار کر دیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش شروع کیے، ملتا نہیں، بالآخر ملے تک تلاش کیے، مل بھی گیا، اور اس کو سمجھا کر منا کر لائے، مہمان نوازی کی، اس سے وجہ پوچھی، جب یہ تفصیل بتائی تو بس اس کے دل پہ کچھ ایسا اثر بھی ہوا کہ وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ پورے واقعے میں یہی ہے کہ سارے فرما بردار نافرمان بندے اللہ کے پاس وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تمام انسانوں کو، چاہے مسلمانوں کو خاص طور پر تاکید ہے، انسانی حاجت روائی کے سلسلے میں نیک اور برے کا فرق نہیں کرو۔ ہاں البتہ برائی میں آپ کی مدد کو اس میں خرچ کر رہا ہے تو آپ اس کو روک دیجیے، آپ اپنے پیسے کو بھی روک دیجیے۔ مثلا آپ سے پیسہ صرف اس لیے لینا چاہتا ہے کہ شراب پینا چاہتا ہے اور یہ چیز ظاہر اور واضح ہے آپ کے لیے، وہ اور بات ہے، لیکن بحیثیت انسان تو یہ بھی خیال نہیں آنا کہ یہ سائل سوال کرنے والا یہ غیر مسلم ہے، میں اپنا 1 روپیہ بھی وہ نکال کے دے رہا ہے، روپیہ 2 روپے دے رہا ہے، اس لیے فقراء بھی دعا نہیں دیں گے، برا بھی نہیں دیں گے، کیا چیز آ رہی روپیہ اور 2 روپے میں۔ پرانے شہر کے حدود میں تو بھی 10 روپے میں ایسی ویسی چائے ملتی ہے، نقدی کے اس جانب تو اس کا معیار اور بڑھ جاتا ہے۔ تو فرق کرنا نہیں، اللہ کا بندہ یہ سمجھ کر دینا اللہ کے لیے دینا ہے، میں دے رہا ہوں انہیں فلائیں وہ نہیں، آپ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، چلو آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، آپ کے اپنے ذام کے مطابق اللہ اس کو قبول کرے، آپ کے ذام کے مطابق وہ نافرمانی کرنے والا ہے، لیکن بندہ ہے، بندے کے اعتبار سے اس کی چیز کرتے چلیں گے، اس میں کوئی فرق و امتیاز پیدا نہیں کریں گے۔ صرف 2 چیزیں ہیں، مال کی نکالے جانے والی زکوٰۃ، عید الفطر کے دن رمضان کے روزوں کا فطرہ جو نکالا جاتا ہے، یہ صرف 2 قسم کے پیسے ایسے ہیں مسلمان کے، وہ مسلمان کو ہی جانا چاہیے جو مستحق ہے۔ ماں باقی سال کے 12 مہینے اصل عبادت کا جز نماز سے زیادہ تذکرہ کلام پاک میں اگر ملتا ہے، سارے اللہ والوں کی للہیت کی بڑائی کا سبب ملتا ہے، انسان کی انسانیت کا کمال ملتا ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ روزوں مرہ سورہ بقرہ میں کئی پہلوں سے ذکر فرمانا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس میں زکوٰۃ کہاں ہے؟ وہ تو سال کو سال نکلنے والے، صدقہ فطر سال کو سال نکلنے والا۔ اس آیت میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں شب و روز 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 رات اور دن کا فرق کیے بغیر، کبھی خرچ کرتے ہوئے کسی کو دکھائی دیتے ہیں، کبھی خرچ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کبھی علانیہ طور پر، کبھی خفیہ طور پر، صبح کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا، دن کیا، فرق کیے بغیر خرچ کرتے ہیں، تو یہ کون سا خرچہ ہے؟ یہ زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، یہ صدقہ فطر تو نہیں ہے، تو پھر رب العزت یہ کون سا حکم دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تمہارے دل کو لگنے والا سب سے شہید پیاری چیز کو خرچہ کرنا، جس چیز سے آپ بیزار ہو گئے وہ دے رہا ہوں،
دینا اچھا ہے، دے دیں گے، دے دینا چاہیے، لیکن ثواب حاصل کرنے والی چیز نہیں. آپ کے پاس پڑا ہوا بوجھ اتارنے والی، بوجھ ہلکا کرنے والی چیز نہیں. کھانے کی چیزوں، پینے کی چیزوں، کسی بھی چیز کے اندر. اسی لیے جب یہ بات آئی گئی تھی، 2 مسواک آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تحفہ آپ نے قبول فرمایا. قریب 24 گھنٹے مسواک کرتے تھے، قریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس مناسبت سے چیز بھی آئی. ایک شخص موجود تھا، مطالبہ کر بیٹھا، وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے لوگ، مجھے ایک مسواک چاہیے، اچھی خوبصورت دکھنے والی مسواک، وہ پسند بھی تھی آپ کو. تو آپ نے جو آپ کو زیادہ پسند تھی وہ اٹھا کر اس کو دے دیا. جو تھوڑا سا ٹیڑھی بنگی تھی وہ اپنے پاس رکھ دیا. لوگوں نے الٹا موقع نکالا، ادھر ایک ٹیڑھی بنگی جو مسواک رہتی وہ کرنا سنت ہے. یہ فکر کی خرابی ہے. کیا اس کو پھینک دینا؟ وہ بھی نہیں ہے. وجہ ترجیح والا سبق سکھانا اور بتانا تھا. کلام پاک کے ہر چیز کے اتباع فرما برداری میں سب سے مقدم بڑا درجہ رکھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ سبق امت کو دینا سکھانا ہے کہ دیکھو چیز تو دینی ہے، دینے کا تصفیہ کر لیا تم نے، اب دینے والے بھی ہو، اسے بہتر کو پسند کرو اللہ کے خاطر، تو تمہارا رب تمہارے لیے تمہاری اس دنیا کی زندگی میں بھی بہتر ہی بہتر فرمائے گا، آخرت میں تو سب سے زیادہ بہتر فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں اسلامی رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی یہ رنگ چڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر. اس رنگ، اس طرز زندگی کے اوپر ڈھلنا ہے ہر پہلو کے اندر. اس سے بہتر کوئی اور پیارا رنگ دنیا میں ہے ہی نہیں. رنگ سے تجویز دیے ہیں، یعنی عملی طور پر اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. اور جہاں اسلامی مملکت ہوگی یہاں چھوڑ دو، جہاں اسلامی مملکت ہوگی وہ تو دنیا میں نہیں. جو 1-2 جگہ ہے، پوری طرح اسلامیت کا پورا درس نہیں. ماں باقی کہلانے والے مسلمانوں کے ملک تو کئی ایک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غیر مسلم رہنے والے، مسلمان رہنے والے ملک میں کوئی فرق نہیں. قریب جو چیزیں بے حیائی کے جتنے ادھر عام ادھر بھی عام، بد اخلاقی ادھر عام ادھر بھی عام. تو مسلمانوں کا ملک ایک الگ بات ہے، اسلامی ملک الگ بات ہے. اسلامی مملکتیں نہیں ہیں. کچھ اس کا اطلاق ہوتا ہے سعودی پر اور قطر کے اوپر، عمل میں پوری طرح ابھی بھی وہ بھی نہیں ہے. ماں باقی سارے کے سارے پوری دنیا قریب ایک ہی طرز کے اوپر، چاہے کثرت سے مسلمان رہنے والے ہوں کہ غیر مسلمان رہنے والے، طرز حکومت میں، طرز معیشت میں، معاملات میں، لوگوں کے اخلاق میں، چاہے اچھے ہوں کہ گرے، قریب سب کے سب ایک ہے. اس جیسی شکلوں کے اندر، اس جیسے ملکوں کے اندر آپ گلا دبوچ نہیں سکتے، آپ قانون جاری نہیں کر سکتے. نماز جو بار بار نہیں آتا وضاحت سن کر، جہاں مملکت اسلامی ہو اس کو حکم ہے. جس طرح چور کو گرفتار کرتی ہے پولیس، اس کو گرفتار کرنا. جس طرح چور کے اوپر سزا جاری کرتے اس پہ سزا جاری کرنا. جیل کی سزا کے دوران پر اس کو تربیت دینا. اور جہاں پر یہ نہیں ہے، اب بیسیوں کہلانے والے مسلمان ہیں، جمعے کو جمعہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تو بعض وہ بھی ہیں عید کو عید بس اس کا رخ کرتے ہیں. بعض وہ بھی ہیں جب سہولت ملی پڑھتے ہیں، جب سہولت نہیں ملی چھوڑتے ہیں. اور جو اسلامی دائرے میں ان کے اسلام کو مضبوط پکا کرنے کے لیے حکم دیا گیا، مسلمانوں کے اندر بھی مسلمان کی تمیز کرنے کے لیے ایک سبق پیمانہ بتا دیا گیا. دیکھ لو، تم جانچ لو اس کو،
جس کے لیے نماز فجر اور نماز عشاء بھاری لگتی ہو، وہ اپنے طور پر سمجھ لے کہ میں بھی منافق ہوں، پکا مسلمان ہوں۔ جس کے لیے نماز فجر نماز عشاء ظہر اصل مغرب تو اس کو آسان لگتی ہے، نماز فجر میں اور نماز عشاء کے اندر بھاری پڑنا معلوم ہوتا ہے، تو سمجھو کہ ابھی اسلام کی کمی ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، اس کو تربیت کرنے کے لیے پیچھے طریقے بتائے گئے۔ تو الغرض یہ سورہ مکی ہے، تو مکی کے اندر سے عقیدے کی اصلاح، مسلمان مقابلے کافر، جہاں مسلمان کم ہیں کمزور ہیں ان کے لیے احکام ہے۔ ایسی جگہ بھی اے مسلمان تم کو اسلامیت پر باقی رہنا ہے، اس رنگ میں ڈھل کر بتانا ہے، تمہارے مقابلے میں آنے والی ان کیفیتوں کے اوپر صبر کا پہلو اختیار کرنا ہے، مدافعت کے جو پہلو ہو سکتے کرو، قانون کے جو چیزیں ہو سکتی آپ کرو، اس سے ہٹ کر آگے بڑھنا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی سامنا کرتے ہوئے پھر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا اور مضبوط کرنا اور مضبوط کرنا، تاکہ اس کا یہ ہو۔ تو بس یہی پہلو کو اختیار کیا گیا ہے، اسلام اسی طریقے سے بعد میں آگے بھی بڑھا، پھر مضبوط